یار جس کے ہاں جی 100-150 مرید ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ فقیر کا مذہب ہی کوئی نہیں ہوتا۔ بتاؤ یار، خواجہ معین الدین چشتی جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، کبھی اس کا بھی مذہب آ کے پوچھا ہم نے بھی فقیر کا مذہب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا فقیر کہتے ہی اس کو ہیں، فقیر کہتے ہی اس کو ہے جو مذہب کو ہاں جی اپنے مذہب اسلام کو اور کفر کے میلے میں واضح کر کے بیان کر کے رکھ دے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب اس قوم کے بہت بڑے محسن ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرہون منت لوگ مسلمان ہوئے، آپ کے دعوت تبلیغ کے اس مشن میں آپ نے جو یہ اقدام کیا، کہتے ہیں کہ آپ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر دار اسلام میں داخل کیا۔ 90 لاکھ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لائے، یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں کسی پیر کے 10 مرید ہونا، پیر پھولے نہیں سماتا۔ ہاں جی، وہ کہتا ہے میری اپنی شریعت ہے، میری اپنی مرضی ہے۔ میرا بڑا تجربہ ہے پیروں کے پاس آنے جانے کا، جس کے 8 مرید ہو 10 مرید ہو، جانا اس کے پاس بھی پڑتا ہے۔ وہ آگے سے شریعت کے معاملے میں بھی اپنی رائے پیش کرتا ہے، سمجھا؟ ایک پیر کے پاس گیا میں، لگے ہاتھوں بات یاد آئی مجھے۔ میں دلی طور پر مولانا آپ کے ساتھ ہوں، مجھے کہا دلی طور پر نا، ظاہری طور پر جو ہے وہ چونکہ ہماری مجبوری ہے۔ میں کیا مجبوری ہے؟ وہ چونکہ اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور بھی پارٹیوں کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، تو اس لیے ہماری مجبوری ہے، کھل کر جو ہے نا وہ ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ جو ایک پیر ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہ مجھے آگے سے دلائل دے رہا ہے، پیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فقیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ آپ مانے میں نے کہیں نہیں پڑھا بھائی فقیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یا پیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا مذہب تو ہوگا نا، نہیں سمجھے؟ اگر وہ کسی اور عقیدے کا بھی ہے، اس کا مذہب تو ہوگا نا۔ اہل شعور ہاں جی دانش مند تو یہ بات پوچھتے ہیں نا، کون ہے، کیا ہے، کہاں سے ہے، کس چیز سے تعلق ہے، کرتا کیا ہے، تو پوچھتے ہیں نا۔ اہل خیرات تو سوال کرتے ہی ہیں۔ تو مجھے آگے سے جو ہے وہ پیر صاحب کی طرف سے یہ آیا کہ فقیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، فقیر کا کہتے ہیں کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے نا میں کھل کے تمہاری حمایت نہیں کر سکتا۔ باقی دلی طور پر میں تمہارے ساتھ ہوں، باقی میں اپنے جو مریدین ہیں جو قریب والے ان کو بھی میں سمجھا دوں گا بھائی امام صاحب ہمارے جو ہے یہ آپ کے ووٹ کے حقدار ہیں، تو لہذا ووٹ امام صاحب کو دینا ہے۔ میں نے کہا یار جس کے ہاں جی 100-150 مرید ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ فقیر کا مذہب ہی کوئی نہیں ہوتا۔ بتاؤ یار، خواجہ معین الدین چشتی جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، کبھی اس کا بھی مذہب آ کے پوچھا ہم نے بھی فقیر کا مذہب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا فقیر کہتے ہی اس کو ہیں، فقیر کہتے ہی اس کو ہے جو مذہب کو ہاں جی اپنے مذہب اسلام کو اور کفر کے میلے میں واضح کر کے بیان کر کے رکھ دے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ کفر کے میلے میں تو کون سا فقیر ہے؟ تیرے 4 مرید 4 ہیں سے یس سر ہاں جی پیر سائیں کرنے والے 4 مرید 8 مرید تیری چمچا گیری خوشامد کرنے والے تیرے پیچھے چل پڑے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے فقیر کا مذہب نہیں ہوتا۔ فقیر کا جو مذہب ہوتا ہے نا وہ کائنات کے سامنے واضح ہوتا ہے۔
ہندوستان کا سینہ چیر کے کفرستان کو، ہاں جی، اس نے حصے میں ایسے 2 ٹوٹے کر کے 90 لاکھ مسلمان نکالے۔ تو فقیر کا مذہب نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کہا شاید فقیروں کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانا مذاق نہیں ہے۔ کراچی میں آج نبی بن کے بندہ آئے نا، یہاں اس کے لیے رہنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کراچی، آپ کا شہر کراچی، بڑے بڑے لوگ اپنی داستانیں سناتے ہیں۔ آپ میں سے بھی کئی غم کے مارے بیٹھے ہوں گے جو آئے ہوں گے کراچی، ہاں جی، تنہا آئے ہوں گے، یا آئے ہوں گے تو جن کے ہاں انہوں نے کہا جناب اپنا ٹھکانہ، اپنا کھانا پینا، اپنا بندوبست آپ کریں، ہاں جی، ان کے لیے یہاں رہنا کھانا پینا ہر چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہانی سنائی، اس نے کہا فٹ پاتھوں پہ سوتا رہا میں۔ ایک ڈرائیور تھا، مجھے کہنے لگا آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے مکان بنا لیا، عالی شان میرا مکان ہے، یہ میں نے بنایا۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب آپ کی شہر کراچی میں، ہاں جی، میں فٹ پاتھوں پہ سویا کرتا تھا، سیلانی کے دسترخوان پہ جا کے روٹی کھایا کرتا تھا۔ ایسے حالات سے بھی میں گزرا ہوں۔ میں نے کہا یار، ہاں جی، تو اپنے وہ حالات نہیں بھولتا، اپنے بیان کرتا ہے کہ میں نے بڑے دکھ غم دیکھے ہیں، مصیبتیں دیکھی ہیں۔ میں نے خواجہ صاحب کی زبانی یہ نہیں سنا کہ خواجہ صاحب ہندوستان راجستھان میں آئے، پرتھوی راج کی حکومت ہے، سارا کفر ہی کفر ہے، ہر جگہ رام رام ہی ہو رہی ہے۔ بابا نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں آیا میرے لیے اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، کھانا مشکل، رہنا مشکل، بلکہ یہ نہیں کہا وہ تو اس جگہ پہ جا بیٹھے جہاں کفرستان کا گڑھ تھا، وہ تو اس قلعے میں جا گھسے جہاں رام رام ہو رہی تھی، وہ تو اس مندر میں چلے گئے جہاں ہندو جا کر مورتیوں پر دودھ چڑھاتے ہیں، جہاں آسن مار کے اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ حاجی خواجہ صاحب نے وہاں بیٹھ کر دین اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ بابا نے یہ نہیں شکوہ کیا میرے پاس کھانے کے لیے کوئی نہیں تھا، میں پرتھوی راج کے دسترخوان پہ کھاتا رہا ہوں، میں ہندوانیوں سے مانگ کر کھاتا رہا ہوں۔ بابا نے واللہ بخدا میں نے ان کی کتب بھی دیکھی، میں نے ان کی سیرت بھی پڑھی، اور کئی سالوں سے میں خواجہ صاحب کو سنا رہا ہوں، ہاں جی، خواجہ صاحب کا ورد کر رہا ہوں، میں خواجہ صاحب کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ میں نے نہیں پڑھا کہ خواجہ صاحب نے کسی ہندو سے روٹی مانگی ہو، خواجہ صاحب نے کسی ہندو سے ٹھکانہ طلب کیا ہو، خواجہ صاحب نے ہاں جی اپنا کوئی عذر پیش کیا ہو۔ انہوں نے کہا جب کرنی حضور کے دین کی تبلیغ ہے تو پھر جھک کر نہیں کرنی، کھڑے ہو کے سینہ تان کے کرنی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر ہاں جی کہتا اپنے آپ کو فقیر ہے، کہتا اپنے آپ کو اللہ کا ولی ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے بزدل، ساجد نواز کا اعلان بھی نہیں کر سکتا، ہاں جی، میں کہ واہ وڈیا پیرا سانو تیری سمجھ کوئی نہیں آئی، ہاں جی، جدو دین دے نال کھلون دا وقت آیا تو اس ویلے کہنا جی فقیر کا مذہب کوئی نہیں ہوتا۔ اب بندہ پوچھے بھئی خواجہ معین الدین چشتی بابا تسی دسو، اے تسی راجستان کفرستان جا بڑے جدھر ہر طرف رام رام ہو رہی ہے، بابا تو انہوں ڈر نہیں لگا، تو انہوں کافرہ مار چھڑنا ہے؟ بابا جی ڈرے کوئی نہیں تسی؟ بابا نا ایک دن بیٹھا ہے وہاں مندر کے اندر، کہاں؟ مندر کے اندر۔ جب بابا وہاں بیٹھا نا تو کہنے لگے بابا آپ یہاں نہ بیٹھے۔ بابا نے کہا جاؤ تسی اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا۔ تسی خوش ہوندے نا جڑا مندر چ آوے، تے میں مندر چ بیٹھا ہوں۔ بابا مندر چ چلا گیا، بولو سبحان اللہ۔ وہ ایک دلہن آئی ہوئی تھی، وہ لڈو لے کر وہ کہہ رہی تھی بت کو، شادی بت کو، کہتی ہے لڈو کھا۔ ان کی منت مرادیں ہوتی تھی ہندوانیوں کی، وہ ایسے لڈو آگے رکھ کے کہنے لگی کہ اے میری شادی دے لڈو نے بھگوان، اے منت دے لڈو نے، اے ساڑی خوشی دے لڈو نے بھگوان، اے میں لے کے آئی ہوں، ہاں جی، تے ساڑا سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل یہی سلسلہ ہے، بھگوان تیرے واسطے لے کے آئی ہوں، کھا۔ بابا بیٹھا سی چادر سر دے اوتے پا کے نا اج مراقبہ کر کے، تے او ہن آئے نا، ہاں جی، او اگے منت مراداں پیش کیتی جاوے،
وہ کلی عورت دلہن اکیلی جاتی ہے بھگوان کو لڈو پیش کرنا، یہ ہندو کی رسم ہے۔ بھگوان کھا، بھگوان نے کیا جواب دینا تھا، کیا کھانا تھا؟ وہ تو حاجی مٹی کا بنایا ہوا ایک پتلا تھا، یا پتھروں کا گھڑا ہوا ایک بت تھا، یا لکڑی کا بنایا ہوا ربڑ کا بنایا ہوا ایک بوتی تھا۔ آخر کار وہ منتیں کر رہی ہے، بابا مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا، کر رہا تھا اللہ اللہ۔ ہاں جی، بابا نے آواز سنی نا، بچی منتیں کر رہی ہے، بھگوان لڈو کھا، بھگوان لڈو کھا، میری شادی کے لڈو ہے، بھگوان کھا، سوجی کے لڈو ہے کھا، ہاں جی شکر ڈالی ہے، میٹھے ہیں کھا، کوئی نہیں کھا رہا۔ بابا بیٹھا سی پیچھے تھے، بابے آواز ماری ہوئے کھائے مٹی، ہاں آگ دیا بارنا، کھانا کہہ جو رہی ہے کڑی کھا۔ اس بوتے چ حرکت آئی تے بت سارے دا سارا تھال تن گیا، ہاں جی ایج کھا گیا جی وہ ساڈے لیڈر پاکستان دے گٹر دے ڈھکن کھا گئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور جی میں گٹر دے پیپ کھا گئے تو ساڈے لیڈر تے گلیاں دا فنڈ کھا گئے تے بھگوان ایج ہندوانی دے لڈو کھا گیا۔ وہ بچی خوشی خوشی باہر نکلی، جب باہر نکلی نا تو کہنے لگی آؤ جی گھر چلیں، کیوں لڈو کہاں گئے؟ اس نے کہا بھگوان کھا گئے۔ اس نے کہا پاگل ہو گئی ہے، بھگوان کھاتا ہے؟ بھگوان تو لڈو نہیں کھاتا۔ اس نے کہا کھاتا ہے۔ اس نے کہا تیری ماں کی شادی ہوئی بھگوان نے لڈو، اور تیری پھوپھی کی شادی ہوئی تے بھگوان نے لڈو، تیری فلاں خالہ کی شادی ہوئی بھگوان نے لڈو نہیں کھائے، اور تیری مامے دی شادی ہوئی بھگوان نے لڈو، اور تو نوی لی دلہن نے کہنی بھگوان لڈو کھا گیا، بھگوان لڈو نہیں کھاتا۔ کہنے لگا بابا بھگوان لڈو کھاندا ہے۔ سانو جھلا کرن لگی، دس لڈو کتھے گئے؟ کہڑے یار نو کھوا کے آئی ہیں دس، اور کتھے گئے تیرے لڈو دس؟ او کڑی روئی جاوے، ہاں جی بھگوان دیا قسمہ چکے تھے کھوے کہ بھگوان لڈو کھا گیا ہے۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے کہا دوسرا تھال لڈو کا دو اس کو کہو بھگوان کھاتا ہے تو ہمارے سامنے جا کر پیش کر، بھگوان کو لڈو کھلا۔ وہ بچی پھر لڈو اٹھا کے لڈو کا تھال دوبارہ پہنچ گئی۔ بابا تو کونے نکرے بہ کے چادر اتنے ساٹ کے آرام نال اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جا کر پھر اسی ترتیب سے بھگوان میری شادی کے لڈو بھگوان قبول کر لے، میرا نذرانہ قبول کر، خوشی دے لڈو، سوجی دے لڈو میٹھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ بار بار کہی جاوے تھے، بھگوان کوئی جواب نہیں دے رہا۔ پھر لوگ ہاں جی ادھر اس کے باپ نے کہا اب بتا او فلاں ایسی تیسی فلانی کیا بات کرتی ہے، بھگوان لڈو کھاتا ہے؟ کھایا کبھی؟ بھگوان تو نہیں کھاتا۔ ہاں جی ہوں دس بھائی کنوں کھوا کے آئی ہیں؟ انہوں نے کہ میرے کہن تے نہیں کھاندا، میں پہلے بھی بڑی منت کر بیٹھی تھا۔ پھر کہتے او جڑا بابا بیٹھے او کہندے تے کھاندا ہے۔ او ہن بابے وال منہ کر کے کہنے لگی بابا کہنا اینو کھاوے، بابا بولنا اس کو یہ لڈو کھا لے۔ بابا کہنے لگا اوے کھا بچی دی عزت دا مسئلہ ہے، کھاندا نہیں۔ او پھر لڈو کھا گیا۔ او لڈو او جدو نے لڈو کھا دیتا ہندو نسے، ہندو بڑا بوزدل ہوتا ہے، بنیا بڑا بوزدل ہوتا ہے، وہ بھاگے وہاں سے باہر۔ اس نے کہا سمجھ نہیں آتی، لگتا ہے ہاں جی بت ادھر ہے اصل ادھر ہے۔ وہ کہتے ہیں تو یہ مانتا ہے۔ ہاں جی جب یہ باہر نکلے بابا نے کہا بابا ادھر نہیں بیٹھ، اب ہم تم سے ڈرتے ہیں، ہمیں آپ سے ڈر لگتا ہے۔ بابا کہنے لگا اے مینو نہیں بیٹھ دے، تو ایتھے بیٹھے، اٹھ میرے پیچھے پیچھے آ۔ شان اولیاء چ لکھیے گل، بابا آگے آگے تے شادی بت پیچھے پیچھے، بابا دے پیچھے پیچھے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور جدو پیچھے ٹریا نا بابا دے جدو پیچھے ٹریا، بابا کہنے لگا ایویں نہیں، مینو آنا ساگر تو نا پانی نہیں پرن دے، پانی پر بھی پابندی ہے، اور ایویں کرے میرا لوٹا لے تے جا کے آنا ساگر تو میرے واسطے لوٹا پانی دے بھر کے لے آ۔
وہ پھر بابے دا لوٹا چکی پھرے تھے بابے دے پیچھے پیچھے وہ بھاگتے ہوئے گئے کہنے لگے پرتھوی راج بڑا ظلم ہو گیا. اور کیا؟ انہوں نے کہا وہ جو ہمارا شادی بت تھا جس کے آگے منتیں مرادیں مانتے تھے ایک بابا آیا ہے, ہاں جی وہ بابے کے لوٹے اٹھا کر بابے کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. بابا وہ جا کے پھر انہوں نے کہا جاؤ منت سماجت کرو, پتہ نہیں کیا قیامت ڈھا دے. پھر آئے آ کر عرض کرنے لگے بابا مہربانی کر اینو بٹھا اینو پیچھے اپنے ٹرائی پھرنا ہے. ہاں جی سارے لوگ ہم سے ناراض ہو رہے ہیں خفا ہو رہے ہیں لہٰذا آپ مہربانی کریں. بابا جی نے کہا پھر کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو ہمیشہ اس سے مانگتے رہے, آج یہ کیا ہوا؟ بابا جی نے کہا اوے بتا تو کچھ کر سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو صبح شام ان پر لعنتیں بھیجتا ہوں. ہاں جی فنڈ کھانے والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں بھائی, لڈو کھانے والے نے بھی یہی کیا. نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہو گیا معاملہ. بہرحال خواجہ صاحب کی بات کریں, ایک جادوگر لے کر آئے. جادوگر نے نہ آ کے اس نے بڑے پینترے دکھائے, کہنے لگے وہ آیا نا آتے ہی نا اس نے بڑا کمال دکھایا. ایک ایسے کھلی ڈالی اس کے اوپر جو ہے وہ جناب اٹھ کے جمپ مار کے بیٹھا. وہ ایسے اوپر گیا آسمان کی طرف, ادھر جائے اڑتا پھرے. انہوں نے کہا بابا اب کیا؟ اوپر جا کے نا پھر آگ برسانے لگا. جادوگر تھا, جادو کے پینترے دکھانے لگا. لوگ ڈرنے لگے, نئے مسلمان ہوئے تھے تو ڈر رہے تھے. وہ تو نئے مسلمان, یہ پرانے مسلمان بھی بوجھ ہیں بیچارے, یہ بھی ڈرتے ہیں. ہاں جی پتہ نہیں کتنے سردار سانو کتنے تنواع نہ چھڑے, کوئی جھوٹا پرچہ ہی نہ کرا چھڑے, یہ بھی بیچارے بوجھ ہیں ڈرتے ہیں. اور جناب فقیر کا مذہب نہیں ہوتا. میں کہ فقیرہ تو بھی بوجھ دے ڈرنا ہے؟ ہاں جی اتنا پرانا مسلمان ہے تو 50-60 سال تک پہنچ گئے, ابھی بھی تو ڈرتا ہے. کھول کے بولنا میں محمد عربی کے دین والوں کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ ہندو ڈرنے لگے. ہاں جی وہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے, ہندو مسلمان ہوئے تھے, وہ ڈرنے لگے بابا اب کیا ہوگا؟ بابا جی نے کہا اس حصار میں آ جاؤ, جب اوپر سے تو آگ آ رہی ہے, نیچے آئے گی تو بالکل راکھ ہو جائے گی. ہاں جی کچھ بھی نہیں ہوا, ہونا کیا تھا. اس کے بعد بابا جی اب آپ کیا کریں گے؟ بابا جی نے فرمایا پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں ہے, ایسوں کے لیے تو میرے جوتے ہی کافی ہیں. بابا نے پھر کمال دکھایا. کمال کیا دکھایا؟ بابا جی نے نا اپنی جوتی نا ایسے جوتی پاؤں سے ایسے اچھالی. کہا جا اس کو بتا, ہاں جی تو مقابلہ کرنے آیا ہے, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں مسلمانوں دے نال مقابلہ کرنا آسان کام نہیں. ہاں جی بابا نے اپنے دونوں جوتی کے ہاں جی دونوں جوتے اتارے. جیسے اتارے نا کہتے جوتے ایسے اٹھے آسمان کی طرف, جدھر وہ اڑ رہا تھا نا اس کے سر کے اوپر تابڑ توڑ برسنے لگے. ایسے جب برسے نا ایسے ہاں ایویں جو مراسی ڈھول پٹی جا رہے ہیں نا, اینج ماریا. اور پھر کہتے بابا میں تھلے آنا. بابا کہ تھوڑی دیر تو ٹھہرنا. ہاں جی اور پھر روئے, بابا میں تھلے آنے کہا نہیں, چیخے مجھے نیچے آنا ہے. نہیں تو تھوڑی دیر ٹھہر. آخر کہا بابا میں معافی مانگتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. جب انہیں توبہ دی گال کی تھی بابا کہ پھر آ جا. ہاں جی آ جا. نیچے آیا, بابا کے قدمہ جو ڈھائے پیا, بابا کے قدموں میں گر کر کہنے لگا بابا مہربانی کر. آپ نے فرمایا بول. کہنے لگا بابا مینوں بھی کلمہ پڑھا, اپنے حلقہ حباب وچ شامل کر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آخر کار مسلمان ہوا. بابا جی نے اس کا نام عبداللہ رکھا. ہاں جی الحمدللہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی سرزمین پر ولایت کا سر تاج منبع انوار بن کر ابھرا, ایسا کہ 90 لاکھ کافروں کو دار اسلام میں داخل کر گیا.